الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے قابل احترام دوستو، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ انسان سارا سال کمائی کرتا ہے، کھانے پینے کی طرف بڑھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دنیاوی معاملات میں پورا 11 مہینے گزار دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بہیمی خصلتیں، حیوانی خصلتیں اس پر غالب آ جاتی ہیں۔ حیوانی خصلتوں کا غلبہ انسان کے اندر اعلیٰ اخلاق نہیں پیدا ہونے دیتا، فرشتوں سے مشابہت نہیں پیدا ہونے دیتا، ملائے اعلیٰ اور اللہ سے جو تعلق بننا چاہیے اس میں کافی کمی رہ جاتی ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب روزوں کا آغاز ہوتا ہے رمضان المبارک کا، تو پھر انسان جن چیزوں سے اس کے اندر بہیمی خصلتیں غالب آئی ہیں، طبعی خصلتیں غالب آئی ہیں، حیوانی خصلتیں اس میں غالب آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے روک دیتے ہیں۔ انسان میں حیوانیت بڑھتی ہے کھانے پینے سے، انسان میں شہوات بڑھتی ہیں کھانے پینے سے۔ جب کھانے پینے کا شوق بڑا ہوا ہو، تعیشات کے درجے تک پہنچ جائے یا درمیانے درجے میں بھی رہ جائے، تو پھر غلبہ بہیمی خصلتوں کا رہتا ہے، پھر غلبہ شہوات کا رہتا ہے، تعیشات کا رہتا ہے، جس کی وجہ سے رکاوٹ بن جاتی ہے یہ زندگی، یہ 11 مہینے اس کو اعلیٰ کمال حاصل کرنے کے راستے کی۔ انسان کا کمال اچھا حیوان بننا نہیں ہے، بہیمی خصلتوں کو غالب کرنا نہیں ہے، انسان کا کمال ملکی صفات غالب کرنا ہے، فرشتوں کی مشابہت پیدا کرنا ہے، فرشتوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہے، جس سے روحانی ترقی ہوتی ہے، روحانی غذا ملتی ہے، روحانی کمالات پیدا ہوتے ہیں۔ روحانی کمالات صفات باری تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، روحانی کمالات
شعائر اللہ سے جوڑتے ہیں، روحانی کمالات نماز کا شوق پیدا کرتے ہیں، روحانی کمالات قرآن حکیم سے جوڑتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جوڑتے ہیں۔ جب روحانیت کا غلبہ ہو تو پھر اس کی کشش عبادات کی طرف ہوگی، تلاوت کی طرف ہوگی، اللہ کے حکم ماننے کی طرف ہوگی، فکر آخرت اس پر غالب رہے گا۔ اس مہینے کے روزے حقیقت میں ہماری بہیمی قوتوں کو مغلوب کرتے ہیں اور ہماری ملکی صفات کو ہمارے اندر غالب کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس نیت سے روزہ رکھنا کہ مجھ میں روحانی خصلتیں غالب آ جائیں، کھانے پینے سے رک رہا ہے، خواہشات سے رک رہا ہے۔ ایک مہینہ اگر انسان اس کی پریکٹس کر لیتا ہے تو اس کی عادت میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ مہینہ بھی وہ جو بہار کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات میں بڑی نرمی رکھی ہے، بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس خاص مہینے میں بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ خاص اوقات ہیں، نماز کے اوقات ہیں، روزہ انہی میں سے ایک ہے۔ 11 مہینوں میں جو آپ عمل کریں گے نیکی کا، اتنا رنگ اس کا 11 مہینے میں غالب نہیں آتا جتنا اس ایک مہینے میں نیکی کرنے سے غالب آ جاتا ہے۔ یہ ایک فصل بہار ہے، اس میں ہر چیز نے اپنی خوشبو پیدا کرنی ہے۔ نماز نے اپنی خوشبو پیدا کرنی ہے، ذکر اللہ نے اپنی خوشبو پیدا کرنی ہے، رنگ دینا ہے، روزے نے اپنا رنگ دینا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے اس نے اپنا رنگ دینا ہے۔ گویا ہر رنگ چڑھے گا، وہ رنگ ملکی صفات کا ہوگا اور بہیمی صفات مغلوب ہوں گی۔ اس نیت سے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بڑا انقلاب آتا ہے، بڑی تبدیلی آتی ہے۔ دوسری بنیادی بات، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ قرآن حکیم قیامت تک انسانوں کی ترقی کا ایک نظام دیتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے، اس کے مسائل حل کرتا ہے، اس کو زوال سے نکالتا ہے، اس کو عروج کی طرف لے کر جاتا ہے، انسانوں کی صلاحیت اور استعداد بڑھاتا ہے۔ قرآن حکیم میں یہ خوبی ہے کہ اس کا نظام پوری انسانیت کی بھوک مٹا سکتا ہے، پوری انسانیت کو امن دے سکتا ہے، پوری انسانیت میں وحدت پیدا کر سکتا ہے، پوری انسانیت کو انتشار اور افتراق سے بچا سکتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی تاثیر ہے۔ جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ ہمارے لیے جشن کا مہینہ ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقیات اور فتوحات ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ تھے جو اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے، دین فروشی کرتے تھے، تحریفات کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، اصل دین کی تعلیم چھپا لی، چند رسمی تعلیمات دین کی بیان کرتے تھے، اپنی مرضی سے مسئلے نکال لیتے تھے، جدھر چاہا تورات کا رخ موڑ دیا، انجیل کا رخ موڑ دیا۔
اس چیز نے ان کو نااہل بنا دیا کہ وہ کتاب الہی کے صحیح حامل نہیں بنے، کتاب الہی تورات انجیل کے قدردان نہیں بنے۔ اس کتاب سے عزت حاصل ہونی تھی، جب اپنی ملاوٹ کر دی تو اس عزت سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں قرآن حکیم نازل کر کے بہت بڑے انقلاب کا فیصلہ کیا، بہت بڑی تبدیلی کا فیصلہ کیا کہ اب دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن حکیم کا نظام غالب آئے گا۔ تو کتنا بڑا جشن کا دن ہے، جشن کا مہینہ ہے، جس میں ایک قوم ذلیل و رسوا ہو رہی، قیادت سے محروم ہو رہی، اور دوسری قوم قیادت کی اہل بن رہی۔ تو گویا قیامت تک قرآن حکیم کا حامل اگر وہ اس پہ عمل کرے تو مغلوب نہیں ہو سکتا، غالب ہوتا ہے۔ جماعت عمل کرے گی وہ غالب آئے گا، حکومت عمل کرے گی عزت پائے گی، خاندان عمل کرے گا تو باوقار بنے گا، کوئی شیخ اور اس کے مرید اس پر عمل کریں گے تو باعزت باوقار بنیں گے۔ یہ قرآن حکیم کی تاثیر ہے کہ جو اس پہ عمل کرتا ہے، جماعت ہو، فرد ہو، قوم ہو، بین الاقوامیت ہو، ان سب کو یہ عزت عطا کرتی ہے، ان سب کو یہ اللہ سے جوڑتی ہے، ان میں انسانیت کے اوصاف اجاگر کرتی ہے، ان میں قیادت کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، ان میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرتی ہے۔ یہ کتاب عظیم اس مہینے میں نازل ہوئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للمسلمین نہیں کہا، کسی خاص گروہ کی ہدایت کی بات نہیں کی، بلکہ انسانیت کی ہدایت کی بات کی۔ ہدایت کیا ہے؟ انسان فطرتی تقاضے کے مطابق اپنی ترقی کے منازل طے کرتا چلا جائے، یہ ہدایت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم فطرت کے راستے پر چلا دے، اس کی رہنمائی کر دے، اس کے مطابق ہماری عملی زندگی کی تشکیل کر دے۔ فطرت انسانی کے راستے میں ایک سیاست آتی ہے، اے اللہ اس کو ناکام بنا دے۔ فطرت انسانی کے راستے میں معاشی نظام کی خرابی آتی ہے، اس کو ناکام بنا دے۔ فطرت انسانی کے راستے میں عدالت کے نظام کی خرابی آتی ہے تو اس کو ناکام بنا دے۔ فطرت انسانی کی ترقی کے راستے میں صنعتی نظام، تجارتی نظام، زراعتی نظام رکاوٹ بنتا ہے جو فطرت کو مس کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری رہنمائی فرما اس میں، اور ہمیں فطرت انسانی کے راستے پر ترقیات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ کتاب جو ھدی للناس ہے، جو ہدایت انسانوں کو دیتی ہے اور اللہ نے عطا کی۔ جب اللہ خود کہہ دیں کہ میں نے اس کتاب کے ذریعے سے تمہارے مسائل حل کرنے ہیں، تو پھر بڑے سے بڑا مسئلہ بھی دنیا میں پیش آ جائے تو کتاب الہی اس میں رہنمائی کرتی ہے، اس کو حل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ انسانی عقل بھی کمال کی چیز ہے، لیکن اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، اس میں ماحول کا اثر ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم اس ملاوٹ کو دور کرتا ہے، وحی کا علم ہے، عقل کو بھٹکنے سے اور گمراہی سے بچاتا ہے، اس کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ تو گویا عقل کی بھی رہنمائی جو کرنے والی کتاب ہے وہ قرآن حکیم ہے، ہدایت کو واضح کر رہی وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ۔ ہم پورے وضاحت کے ساتھ ہدایت کا ایک نظام تمہیں دیتے ہیں،
تم اس نظام پر غور و فکر کرو۔ ہم نماز کا نظام دیتے ہیں، ہم تمہیں روزے کا نظام دیتے ہیں، ہم تمہیں زکوٰۃ کا نظام دیتے ہیں، ہم تمہیں حج کا نظام دیتے ہیں، ہم تمہیں نظام مملکت چلانے کا ایک نظام دیتے ہیں، ہم تمہارے مسائل حل کرنے کے لیے ایک سماج کی تشکیل کے اصول بتاتے ہیں، ہم تمہیں عدل و انصاف کے ساتھ ترقی کے راستے بتاتے ہیں، ہم تو تمہاری رہنمائی کرتے ہیں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، فرقان شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں وہ صلاحیت ہے انسان کے باطن کی کہ قرآن حکیم کی طاقت سے انسان میں یہ خوبی اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ حق اور باطل کا فرق کر سکتا ہے، اس کی پہچان حاصل کر سکتا ہے، یہ صاحب بصیرت بن جاتا ہے، یہ صاحب حکمت بن جاتا ہے، یہ اپنے مسائل کا جو اللہ نے اس کو جس کی پابندی کا حکم دیا اس کی حکمت بھی جانتا ہے، اس کے معاشرتی مسائل کی حکمت بھی جانتا ہے، اس کے فائدے بھی جانتا ہے، اس کی ترقیات بھی جانتا ہے۔ اس کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے وہ اعلیٰ درجے کی کوالٹی پیدا کرتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں فرقان کی جو صلاحیت ہے یہ ملائے اعلیٰ اور حضیرت القدس کے فرشتوں سے جوڑنے کی صلاحیت ہے۔ فرشتے بھی تو تمیز کرتے ہیں اچھائی اور برائی میں، برائی کے مرتکب کو سزا دینے کے لیے ان کے پاس ایک نظام موجود ہے، نیکی کرنے والے کو اس کا اجر دینے کے لیے اس کے پاس نظام موجود ہے۔ اجر و ثواب کا ایک پورا نظام اللہ نے فرشتوں کے سپرد کیا ہے۔ روزہ ایسا نظام ہے جس کا اللہ نے بدلہ اپنے پاس رکھا ہے، باقیوں کے نظام دے دیے، لیکن روزے کے بارے میں کیا کہا؟ الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں، اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو فرقان کی صلاحیت دے کر جو کلام الہی سے پیدا ہوتی ہے اس اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا کہ وہ سسٹموں کا جائزہ لے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کون سا سسٹم انسانیت کے لیے مفید ہے اور کون سا سسٹم انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، کون سا عمل انسان کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، اور کون سا عمل انسان کے لیے نقصان دہ ہے، کون بد اخلاقیاں کیسے انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس کی انسانیت کو مجروح کرتی ہیں، اس کو ذلت میں مبتلا کرتی ہیں، اس کو غلامی میں مبتلا کرتی ہیں، گناہوں میں مبتلا کرتی ہیں۔ فرقان کی طاقت سے وہ پہچانتا ہے، اور طہارت کا خلق، اخبات کا خلق، عدالت کا خلق اور سماحت کا خلق کیسے انسانوں کو ترقی کے اعلیٰ مدارج طے کرا دیتا ہے، کمالات پیدا کرتا ہے، فرقان کی حامل جماعت کلام الہی سے ان چیزوں کو حل کر لیتی ہے۔ آج ہمیں ضرورت اسی بات کی ہے کہ قرآن حکیم کو اس طرح سمجھیں کہ وہ انسانیت کی رہنمائی کی کتاب ہے، اور اگر میں اس کو عام جملے میں بیان کروں تو قرآن حکیم جس مہینے میں نازل ہوا تو یہ انقلاب لانے کی بنیاد رکھ رہا ہے، انقلاب کا مہینہ ہے، انقلاب کی کتاب ہے، انقلاب کا ایک سسٹم دیتا ہے، معاشرے میں تبدیلی لاتا ہے۔ جو معاشرہ زوال کی طرف جا رہا ہے، جس کی سیاست خراب ہو گئی، جس کی معیشت خراب ہو گئی، جس کی عدالت خراب ہو گئی، جس کے قوانین بے انصافی پر مبنی ہو گئے، جس میں دہریت پیدا ہو گئی، بے دینی پیدا ہو گئی، اس معاشرے میں انقلاب لانا ہے، اس کو بدلنا ہے۔ یہ بے دینی کا معاشرہ ہے، یہ زوال کا معاشرہ ہے، اس نے خاندانوں کو لڑا دیا، اس نے مذاہب کو لڑا دیا، اس نے قوموں کو لڑا دیا، اس نے قوموں کے اندر بھوک پیاس پیدا کر دی،
اس نظام نے قیصر و کسریٰ کی زیر نگرانی رہ کر انسانیت کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کا ایک نمائندہ یہاں ابو جہل بیٹھا ہے، اس کا نظام لے کر آیا۔ تو جب ہم اس مہینے کو قرآن حکیم کے ساتھ جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنے سماج کا بھی جائزہ لیں گے، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے۔ اس معاشرے کی سیاست کیسی ہے جس کے رنگ روزانہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ اس معاشرے کی معاشی حالت کیا ہے؟ اس میں کتنے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، کتنے قرضے چڑھائے گئے ہیں، کتنی بدعنوانیاں ہیں، کتنا حرام مال کمایا اور کھایا جا رہا ہے، کیسے سود کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سرمایہ کا دیوتا آج ہمیں اپنی پوجا پہ لگا دیا، ہم اللہ کی پوجا نہیں کر رہے، سرمایہ کی پوجا کر رہے ہیں۔ ہمیں قرآن حکیم اس اور یہ مہینہ اپنے معاشرے کے جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے، اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس نیت سے رمضان کے روزے گزارنا اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، کیا ہمیں یہ دعوت نہیں دے رہا مہینہ کہ اس کو بدلو، اس میں انقلاب لاؤ؟ روزے بزدل بن کر مت رکھو، صوفی بن کر مت رکھو، مجاہد بن کر رکھو۔ روزے رکھنے ہیں تو عقل و شعور کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو۔ عقل و شعور کی طاقت اصل ہوتی ہے۔ پیغمبر آ کر اپنے پر ایمان لانے والی جماعت میں عقل و شعور کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں صوفی ایک مست ہو کر کوئی مجذوب بنا دے، کوئی بڑے سے بڑا ولی بنا دے، قطب بنا دے، وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی جو پیغمبر کی صحبت سے عقل و شعور سے پیدا ہوتی ہے۔ عقل و شعور کی طاقت بہت اونچی طاقت ہوتی ہے۔ عقل و شعور سیاست کا ہونا چاہیے، عقل و شعور معیشت کا ہونا چاہیے، عقل و شعور اجتماعی امور کا ہونا چاہیے، عقل و شعور سسٹم بنانے کا ہونا چاہیے، عقل و شعور زوال سے نکلنے کے راستوں کی تلاش کرنے کا ہونا چاہیے، عقل و شعور انسانیت کی بھوک مٹانے کا معاشی سیٹ اپ کی طرف ہونا چاہیے۔ بھوک مٹانا روزے کی حکمت ہے۔ سب سے بڑی حکمت اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھی جائے تو روزے میں بھوک کا احساس پیدا کر کے اپنے بھوکے انسانوں کو خوشحال بنانے کی طرف لے کر آنا ہے۔ بھوک کی حالت میں غصہ آتا ہے، بھوک کی حالت میں چڑچڑاپن آتا ہے، روزے کی حالت میں بیوی سے لڑتا ہے، بھائیوں سے لڑتا ہے، ملازموں پہ روب جھاڑ رہا ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ تلخ ترش روئی سے پیش آتا ہے۔ اس کی بھوک نے یہ احساس دلا دیا کہ جس کے ہاں سارا سال تک غربت رہتی ہے، جن کی سوسائٹی میں ضروریات پوری نہیں ہوتی، ان کے اندر یہ بد اخلاقیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ پریکٹیکل سبق سکھاتا ہے روزہ بھوک اور افلاس کی کیفیت کا۔ اگر کسی قوم کا 80-90% طبقہ افلاس میں مبتلا ہو، بنیادی ضروریات سے محروم ہو، بھوک ناچ رہی ہو، پریشان حال ہو، نفسیاتی مریض بن چکا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس سوسائٹی کا نظام اس کے ضروریات کو پورا نہیں کرتا، لہٰذا وہ انقلاب کی دعوت دے رہا ہے، بدلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس مہینے میں قرآن حکیم کے آنے کا مطلب سوسائٹی میں انقلاب لانا تھا، اور نہ صرف حجاز میں، نہ صرف مدینہ منورہ میں، نہ صرف مکہ معظمہ میں، نہ صرف قیصر روم میں، نہ کسریٰ ایران کے ساتھ، پوری انسانیت میں انقلاب لانا ہے۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ میں لانا ہے۔ پوری انسانیت میں بھوک ناچ رہی ہے، غلامی ہے، بد امنی ہے، قتل و غارت ہے، انسانیت بلک رہی ہے، ترقی سے محروم ہو گئی۔ اتنا بڑا انقلاب کون سی کتاب لے کر آ رہی؟ کس کا نصاب تھا؟ اس انقلاب کے رہنما
اس کتاب کو سمجھانے کے رہنما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رمضان المبارک میں کثرت سے درود شریف پڑھا جائے تو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور یاد رکھو یہ رحمت عام نہیں ہے، یہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، رحمت خصوصی ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی نگاہیں اس رحمت خصوصی کی طرف ہونی چاہیے۔ جب اس رحمت خاصہ کی طرف اس کی توجہ ہوگی اور درود شریف پڑھے گا تو پیغمبر کی رحمت کا تقاضا تھا کہ کیسر و کسریٰ کے نظام ٹوٹ جانے چاہیے، پیغمبر کی رحمت کا تقاضا تھا کہ ابو جہل کا نظام کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، پیغمبر کی رحمت خاصہ کا تقاضا تھا کہ بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی اور غلاموں کے ساتھ جو بدتر سلوک ظالم سردار کر رہا ہے اور ظالم مالدار کر رہا ہے، رحمت خاصہ کا تقاضا ہے کہ ان کے تختے الٹ دیے جائیں، ان کو ناکام بنا دیا جائے، انسانوں کو غلام بنا لینا، ان کو ترقی سے محروم کر دینا، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دینا، ان کی انسانیت کو مجروح کر دینا، رحمت خاصہ اللہ کی جوش میں آ جاتی ہے۔ اور جب اللہ کی رحمت خاصہ جوش میں آئی تو پیغمبر پر اس رحمت کی تجلی کا عکس پڑا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اگر آج ہم آپ کی اس رحمت خاصہ کو سامنے رکھ کر روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، اس رحمت خاصہ سے کہ میرے ملک میں غربت ناچ رہی ہے، میرے ملک میں قرضے ناچ رہے ہیں، میرے ملک میں بدامنی ہے، میرے ملک کے حالات بے انتہا خراب ہو چکے ہیں، میرے ملک کے اندر قتل و غارت، فتنہ و فساد غالب آ گیا ہے، ہم اس رحمت خاصہ کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ اس رحمت خاصہ کے واسطے سے آج ہماری سوسائٹی میں بھی ویسا ہی انقلاب برپا کر دے جیسے نبی کریم کے ذریعے سے آپ نے دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑتا ہے تو انقلاب کی روح اس میں آ جاتی ہے، جیسے ابو بکر صدیق میں آئی تھی، جیسے عمر فاروق میں آئی تھی، جیسے عثمان غنی میں آئی تھی، جیسے علی المرتضیٰ میں آئی تھی، جیسے طلحہ، زبیر، بلال حبشی، صہیب رومی اور سلمان فارسی میں آئی تھی۔ وہ انقلابی لوگ ہیں، انہوں نے دنیا کے اندر ایک نظام دیا ہے، انہوں نے دنیا کے اندر سے ظلم کو مٹایا ہے۔ آپ کی رحمت خاصہ جب ان کے باطن میں داخل ہوئی تو آزادی اور حریت کا بہترین جذبہ پیدا ہو گیا، توحید خالص کا نظام قائم کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں انسانیت کے بنیادی فکر میں توحید کا وہی مقام ہے جو انسان کے جسم کے اندر دل کا مقام ہوتا ہے۔ دل بادشاہ ہے، آنکھ بھی اس کے تابع ہے، کان بھی اس کے تابع ہے، زبان بھی اس کے تابع ہے، ہاتھ بھی اس کے تابع ہیں، پاؤں بھی اس کے تابع ہیں، پورا جسم اس کے تابع ہے، عقل و شعور اس کے تابع ہے، اس کی روحانیت اس کے تابع ہے۔ جیسے انسانی جسم میں قلب کی بادشاہت ہے، ایسے ہی نظام کائنات میں اللہ کی وحدانیت کی بادشاہت ہے۔ آج اگر اس کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے توحید کے اعتبار سے ہم سوسائٹی میں انقلاب کے نظریے سے اللہ کی وحدانیت کے قائل بنیں گے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں آپ کی وحدانیت کا انقلاب نظر آئے گا، دنیا میں اس کے ذریعے سے انقلاب پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کس کی برکت سے؟ روزوں کی برکت سے، قرآن حکیم کی تلاوت کی برکت سے۔ کس کی برکت سے؟ فرشتوں کے ساتھ مشابہت کی برکت سے۔ گناہ انسان کرتا ہے، اس کا سکرین پر ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے،
پورا اجتماع گناہ کرتا ہے، یہ تاریکی سیاہی بڑی گہری ہو جاتی ہے۔ جب پورا اجتماع نیکی کرتا ہے تو یہ سیاہی دھلتی چلی جاتی ہے۔ نیکی کا وزن ایک فرد کا ایک درجے کا ہوتا ہے، ایک جماعت کا ایک درجے کا ہوتا ہے، ایک قوم کا ایک درجے کا ہوتا ہے۔ جب قوم پوری کی پوری روزہ رکھ رہی ہو، پوری قوم آزادی اور حریت کے لیے تلاوت کر رہی ہو، جب پوری قوم آزادی اور حریت کے لیے درود شریف پڑھ رہی ہو، جب پوری قوم آزادی اور حریت کے نظریے سے اللہ کا ذکر کر رہی ہو، روزہ رکھ رہی ہو، تم بتاؤ سکرین پر اس کی جو شکل و صورت ہے وہ کتنی روشن ہوگی، وہ کتنی واضح ہوگی، وہ کتنی رحمت الہی کو اور جود الہی کو اپنی طرف متوجہ کرے گی، کتنی کرم الہی کو اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ کرم الہی متوجہ ہو تو انسانیت عزت حاصل کرتی ہے، جود الہی متوجہ ہو تو انسانیت عزت ترقی حاصل کرتی ہے اور اپنے معاشی مسائل کو حل کرتی ہے۔ جب ولی کی صحبت میں آتے ہو، اولیاء اللہ کی صحبت میں آتے ہو، اس رحمت خاصہ کا اثر اگر بلال حبشی میں آتا ہے، صہیب رومی میں آتا ہے، تو یہی اثر امام مالک میں آتا ہے، امام ابو حنیفہ میں آتا ہے، امام شافعی میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل میں آتا ہے، سفیان ثوری میں آتا ہے، آزادی اور حریت کے بڑے بڑے صوفیاء میں آتا ہے، یہ پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی میں آتا ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی میں آتا ہے، یہ بابا صاحب میں آتا ہے، داتا صاحب میں آتا ہے، تو جہاں جاتے ہیں انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ انقلاب کا پروگرام ہے رمضان المبارک۔ یہاں لوہے کے چنے چاونے پڑتے ہیں، انگوٹھے چومنے سے جنت نہیں ملا کرتی، لوہے کے چنے چاونے سے ملتی ہے۔ آزادی کا جذبہ پیدا ہو، خدمت دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب رحمت خاصہ سے ہمارا تعلق قائم ہو تو ہم اس لڑی سے جڑیں گے جو شاہ عبد القادر جیلانی سے ملتی ہے، جو خواجہ معین الدین چشتی سے ملتی ہے، جو حضرت مجد الف ثانی سے ملتی ہے، جو امام شاہ ولی اللہ سے ملتی ہے، جو شاہ عبد العزیز صاحب میں آزادی اور حریت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، جو شاہ ولی اللہ صاحب میں نظام مملکت دینے کے صحیح اصول قاعدے ضابطے دیتی ہے، جس میں صلاحیتیں اعلیٰ بڑھتی ہیں، جو سید احمد شہید میں آتی ہے، شاہ اسحاق صاحب میں آتی ہے، شاہ اسماعیل شہید میں آتی ہے، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میں آتی ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی میں آتی ہے، مولانا قاسم نانوتوی میں آتی ہے۔ آزادی اور حریت کے مجاہد حضرت شیخ الہند میں آتی ہے، آزادی اور حریت کے صاحب حکمت شاہ عبد الرحیم رائے پوری میں آتی ہے، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی میں آتی ہے، مولانا حسین احمد مدنی میں آتی ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب میں یہ آزادی کی روح آتی ہے، جنہوں نے وہ میدان کارزار لگایا جو صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں ابو جہل کے نظام توڑنے کے لیے لگایا تھا، جو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے اندر آزادی اور حریت کی روح اختیار کر کے وہاں کا سفر طے کر کے دشمن کو ڈرایا تھا۔ جاؤ جنگ قادسیہ کے حالات کو پڑھو، یہ صحابہ وہ ہیں جو آزادی سیکھتے ہیں تو آپ کے قلب اطہر سے جو رحمت کے شعاعیں پھوٹ رہی تھی اسی کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ ولی بنے تو آپ کے قلب اطہر کی بہترین رحمت کی شعاعوں سے بنتا ہے، کوئی اونچا رہنما بنے آپ کے قلب اطہر کی بہترین شعاعوں سے بنتا ہے۔ آج ہم اس سے کٹ رہے ہیں، ہم چل پڑے تاریخ لینن کے پیچھے، مارکس کے پیچھے، ایڈم سمتھ کے پیچھے، آج کے ظالم حکمرانوں کے پیچھے جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، آپ نے ان کی اطاعت تابعداری نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا جن کے قلوب ہماری یاد سے غافل ہو چکے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں انقلاب کے نظریے سے روزہ رکھنا ہے،
انقلاب کے نظریے سے تلاوت کرنی ہے، انقلاب کے نظریے سے درود شریف پڑھنا ہے، انقلاب کے نظریے سے ذکر کرنا ہے، انقلاب کے نظریے سے تراویح پڑھنی ہے، انقلاب کے نظریے سے تہجد پڑھنی ہے، اور انقلاب کے نظریے سے شیخ کی صحبت میں رہنا ہے۔ یہ وہ مشائخ ہیں جو ولی اللہ نظام فکر سے جوڑ کر دین کا صحیح تعارف کراتے ہیں اور دین کی صحیح اشاعت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اس مہینے کی برکت سے انقلابی بنا دے، نظام بدلنے والا بنا دے، ظلم مٹانے والا بنا دے، عدل و انصاف کو غالب کرنے والا بنا دے، اسوہ رسول اللہ کا اتباع نصیب فرما دے اور شریعت کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔